اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی وصیۃ الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر صلوات مومنین کرام 1445 ہجری نیا اسلامی سال اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ پوری دنیا میں مظلوم کربلا کی صف عزا پچ گئی ہے اور مظلوم کربلا کی عزاداری کا سلسلہ پوری کائنات میں شروع ہو چکا ہے۔ اس رب کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں زندگی میں مظلوم کربلا کی صف عزا پہ بیٹھنے اور عزاداری منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سامعین گرامی قدر، انبیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، صحابہ پیغمبر شہید ہوئے، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، جمل میں اصحاب امیر المومنین شہید ہوئے، صفین میں شہید ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ خود ہمارے ائمہ شہید ہوئے، آل محمد کا گھرانہ شہید ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ کسی اور نبی، وصی نبی یا کسی اور امام کی عزاداری اتنے اہتمام سے نہیں منائی جاتی اور کسی اور کی عزاداری پر اتنی تاکید نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اتنے اہتمام سے کیوں منائی جاتی؟ سوال آتا ہے۔ جناب حمزہ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، خود مولا علی علیہ السلام کی شہادت اس طریقے سے نہیں منائی جاتی، خود رسول اللہ کی وفات اس طریقے سے نہیں منائی جاتی، خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت اس اہتمام سے نہیں منائی جاتی۔ اگرچہ ہر معصوم امام کی شہادت پر ایک دن دو دن مجالس کا سلسلہ تو ہوتا ہے، لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری منائی جاتی ہے، کسی اور امام کی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مومنین کرام، آئے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس عزاداری
جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، اللہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر رہے۔ امام حسین کی عزاداری یہ مشیت الہی ہے، یہ مشیت پروردگار ہے۔ اور میں ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں، ہم نہ تھے یہ غم تھا، ہم نہ ہوں گے یہ غم رہے گا۔ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے۔ مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری نے ہمیں پہچان عطا کی ہے۔ دنیا شیعہ کے اصول فروع کو نہیں سمجھتی۔ کسی بھی غیر شیعہ سے، حتیٰ غیر مسلم سے آپ سوال کریں کہ شیعہ کون ہوتے ہیں، وہ کہیں گے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو امام حسین کی عزاداری کی، جو مظلوم کا ماتم کرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مظلوم کی عزاداری ہماری شناخت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ حدیث میں ہے، اس آیت کی تفسیر میں اللہ فرماتا ہے تم زمین پر میرا ذکر کرو نا، میں عرش پر تمہارا ذکر کروں۔ تم خلوت میں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں جلوت میں، بزم میں، ملأ اعلیٰ میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ مشیت پروردگار۔ دوسری بات، کسی نبی، کسی وصی نبی اور کسی امام کی عزاداری اس طور طریقے پر نہیں منائی جاتی۔ خود انبیاء نے، خود ائمہ نے، خود رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منانے کا حکم دیا۔ خود پیغمبر نے اور خود آل پیغمبر نے مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کی تبلیغ فرمائی اور ترویج فرمائی۔ خود آل رسول نے مولا حسین کے عزادار کے فضائل اور مولا کی عزاداری کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ وہ کتنی معروف روایت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی جس دن، جبرائیل ہدیہ تبریک کو تہنیت لے کر حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی رب کی طرف سے جبرائیل نے یہ خبر پہنچا دی، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کا یہی بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا ذبح کیا جائے۔ جبرائیل نے امام حسین کی مظلومیت بیان کی، رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ یعنی جبرائیل نے مولا کے مصائب پڑھے، رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت سن کر آنسو بہانا یہ سنت رسول ہے۔ اور کوئی اعتراض کرے نہ کرے، لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ان کو تو اس بات پر اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ رسول کی سنت ہے مولا حسین کے غم میں آنسو بہانا۔ جناب سیدہ طاہرہ نے جب بابا کو روتے دیکھا، عرض کی بابا آپ کو میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ اور میں فاطمہ بیٹی کیوں نہیں، مجھے خوشی ہے، تو بابا کو رو کیوں رہے ہیں؟ فاطمہ بیٹی جبرائیل نے خبر دی ہے میرا حسین بے گناہ مارا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے، جس ماں کو بیٹے کی ولادت کے پہلے دن ہی بیٹے کی شہادت کی خبر سنا دی جائے، اس دکھیاری ماں کے دل پہ کیا قیامت گزر گئی ہو۔ ماں تھی نا، پھر ایک سوال کیا، بابا جب میرا حسین مارا جائے گا آپ ہوں گے، موجود ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی، میرا حسین ایک ایسے زمانے میں قتل ہوگا، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تو ہوگی۔ ماں تھی نہ تڑپ گئی، بابا پھر میرے حسین کو روئے گا تو ہم میں سے کوئی نہ ہو۔
میرے حسین کا غم کون منائے؟ پیغمبر نے دکھیاری ماں سے وعدہ کیا، فاطمہ بیٹی گھبرانی پریشان نہ اللہ ایک قوم پیدا کرے جس قوم کے بچے، نوجوان، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں تیرے حسین کو روئیں، تیرے حسین کا ماتم کریں۔ اور فرمایا فاطمہ بیٹی، یہ حدیث پیغمبر ہے، فاطمہ بیٹی کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین۔ فاطمہ بیٹی قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی، لیکن جو آنکھ دنیا میں غم حسین میں روئے گی ضاحکۃ مستبشرہ، وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روتی ہوگی۔ اس آنکھ کو جنت کی بشارت دی جائے گی، جنت کی بشارت دی جائے گی۔ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی تشویق دلا رہے ہیں، اجر بیان کر رہے ہیں۔ جب سیدہ طاہرہ نے یہ سنا نا، پھر اس دکھیاری ماں نے بابا سے وعدہ کیا، بابا پھر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، جب کل آئے گا نا قیامت کا دن، بابا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت نہ پہنچیں۔ سیدہ شفاعت فرمائیں گی اپنے بیٹے کے عزاداروں کی، اپنے بیٹے کے زواروں کی۔ لہٰذا یہ غم سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ خود ائمہ نے اس عزاداری کا حکم دیا ہے۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام دونوں بھائی تمام فضائل و کمالات میں برابر کے شریک ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کی عزاداری اس نہج پر نہیں ہے جس نہج پر مولا حسین کی عزاداری۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے، جب امام حسن علیہ السلام بستر شہادت پر تھے، امام حسین علیہ السلام بھائی کے سرہانے بیٹھے رو رہے تھے۔ امام مجتبیٰ نے فرمایا، حسین بھائی کیوں روتے ہو؟ بھیا آپ جیسا بھائی جس کا جدا ہو رہا ہے، حسین روئے نا؟ فرمایا حسین بھائی مجھے زہر دیا گیا، میرا آخری وقت ہے، لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ میرے سرہانے حسین جیسا بھائی بیٹھا ہے۔ کہ رو کے فرمایا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بھائی تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں، عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا، نہ کسی وسیع نبی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن اسلام میں بہت مصیبت اور دکھ والے تھے۔ جس دن جناب حمزہ شہید ہوئے، جناب حمزہ کی شہادت کا دن بہت درد والا تھا۔ پھر جس دن جناب جعفر طیار شہید ہوئے، دوسرا دن، اور تیسرا دن جس دن میرا بابا حسین شہید ہوئے، عاشور کا دن۔ پھر مولا سجاد نے فرمایا، لا یوم کا یوم الحسین، مولا حسین علیہ السلام کے دن جیسا کوئی دن نہیں کائنات میں، کوئی دن نہیں کائنات۔ ائمہ نے ترویج فرمائی۔ معصوم فرماتے ہیں، وَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، رونے والوں کو چاہیے کہ حسین جیسی شخصیت کو روئیں۔ ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ابن شبیب سے فرمایا، ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابق علی جدی الغریب، ابن شبیب کسی پر رونے کو دل کرے، میرے جد غریب حسین کو رو۔
فَإِنَّهُ يُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشُ، جس طرح دمبے ذبح کیے جاتے ہیں میرے گھر حسین۔ خود مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا انا قتیل العبرات، عبرات کہتے ہیں، عبرہ کی جمع عبرات آنسو، یہ آنسو ہے نا، انہیں عبرات کہتے ہیں۔ فرمایا میں کشتہ عبرات ہوں، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں۔ لا یذکرنی مومن الا بکا، جب بھی کوئی مومن حسین کو یاد کرے گا وہ آنسو ضرور آئے۔ میں دعا کرتا ہوں کریم پروردگار مولا حسین کے صدقے میں ہمیں ویسا عزادار بنا دے کہ نام حسین لیتے ہی، نام حسین سنتے ہی ہماری آنکھوں کے یہ چشمے جاری ہو جائے غم حسین۔ مولا حسین کے غم میں رونے والوں میں ہمیں شمار فرما، ہمیں وہ غم کی معراج عطا کر، ہمیں وہ معرفت عطا فرما کہ مولا حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جیسی کسی کی عزاداری نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، انبیاء میں سے، اوصیاء میں سے، ائمہ میں سے جو امتیازات، خصوصیات امام حسین علیہ السلام کی ہیں، وہ خصوصیت نہ کسی نبی کو حاصل ہوئی ہے، نہ کسی وصی نبی کو حاصل ہوئی ہے، اور نہ کسی اور امام کو حاصل ہوئی۔ اور ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ چھٹے امام نے بھی فرمایا، یہ رسول اللہ نے بھی فرمایا۔ جو خصوصیت ذات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے؟ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین علیہ السلام، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے قبولیت دعا کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر معصوم کی بارگاہ، ہر معصوم کی ذریعہ مقدس اور ذریعہ اقدس مقام قبولیت دعا ہے، لیکن جو حدیث میں نص میں آیا ہے نا وہ صرف امام حسین علیہ السلام۔ آپ حیران ہو جائیں گے، سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام بیمار ہوئے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرمایا بیٹا کسی عبد مومن کو بلاؤ، میں اس کو زیادہ راہ دیتا ہوں، وہ میری طرف سے کربلا جائے، میرا نائب بن کر، اور میرے جد حسین کی قبر پر میری شفا یابی کی دعا کرے۔ امام علی نقی علیہ السلام 10واں امام، ایک شخص کو بلایا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوئے، امام نے زیادہ راہ دیا، پیسے دیے، فرمایا میرے جد کی قبر پر جا کر میری طرف سے سلام بھی پیش کرنا اور وہاں جا کر میرے لیے دعا کرنا۔ حیران ہو گیا، فرزند رسول آپ تو خود امام ہیں، آپ تو حجت اللہ ہیں، آپ تو ولی اللہ ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں کہ کربلا جا کے آپ کے لیے دعا کروں۔ امام نے فرمایا کربلا وہ مقام ہے، اللہ نے جس مقام کو عزت بخشی، خدا چاہتا ہے کہ قبر حسین پر آ کر دعا کی جائے، اور قبر امام حسین علیہ السلام پر دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے پروردگار۔ ائمہ دعا کرواتے تھے تحت قبۃ الحسین علیہ السلام، اور یہ کسی اور معصوم کے لیے نہیں۔ اور اگلی جو خصوصیت ہے
جو ذات امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی، جعل الشفا فی تربت الحسین علیہ السلام، اللہ نے کربلا کی مٹی کو خاک شفا بنایا، کربلا کی خاک کو خاک شفا بنایا۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، بڑی ذمہ داری سے تربت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ہر خاک کھانا حرام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ صرف مولا حسین علیہ السلام کی تربت کی خاک، صرف کریم کربلا مولا حسین کی کربلا کی مٹی، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں یہ شفا اکبر ہے ہر بیماری کے لیے۔ کسی اور کی قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، مولا حسین کی قبر کی۔ اور مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی جو خاک ہے تربت سید الشہداء، یہ خاک ہے جسے اللہ نے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 9 معصوم اماموں کی سجدہ گاہ یہی خاک کربلا، 9 معصوم امام۔ سب سے پہلے تربت سید الشہداء کو امام سجاد علیہ السلام نے سجدہ گاہ بنایا، پھر باقی ائمہ نے، پھر ائمہ نے اپنے شیعوں کو حکم دیا۔ مومنین، شفا کے قصد سے بھی ایک چنے کے برابر خاک تربت سید الشہداء کو استعمال کیا جائے، اور پھر تربت سید الشہداء پر سجدہ کرنا تو مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث مبارک، ایک صلوات پڑھو سارے۔ اس حدیث میں 5 نشانیاں نا مومن کی، ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب نماز پڑھے خاک کربلا پر سجدہ کرے، تربت سید الشہداء پر سجدہ کرے۔ اور تربت سید الشہداء پر سجدہ ذمہ داری سے چھٹے امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو انسان عبادتیں کرتا ہے نا، یہ پھر اللہ کے بارگاہ میں بلند ہوتی ہیں، محل اجابت پروردگار تک جاتی ہیں، اور معصوم فرماتے ہیں ہر عبادت محل اجابت تک نہیں پہنچتی۔ تمہاری عبادت میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا خضوع و خشوع ہوگا، جتنی معرفت ہوگی، جتنی توجہ اللہ ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، اسی اعتبار سے تمہاری عبادت پرواز کرتی ہے۔ اور محل اجابت تک پہنچنے میں کتنے حجابات ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ کسی کی پہلے حجاب سے ٹکرا کے ختم ہو جاتی، اس کی صرف اس میں اتنی طاقت ہے کہ پہلے حجاب تک وہ پرواز کر سکتی ہے تیری نماز۔ کسی کی دوسرے حجاب سے ٹکرا گئی، کسی کی تیسرے حجاب سے ٹکرا گئی۔ حدیث معتبر ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ چھٹے امام نے فرمایا وہ نماز جس نماز میں سجدہ خاک کربلا پر کیا جائے، پھر سارے حجابات ہٹ جاتے، وہ نماز سیدھی محل اجابت تک جاتی۔ اور یہ حدیث بھی متعدد بار سنا چکا ہوں، مرحوم مجلسی نے بہار میں ذکر کیا امام صادق علیہ السلام سے، السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ۔ امام فرماتے ہیں خاک کربلا پر سجدہ کرنے سے اللہ ناقص نماز کو بھی کامل بنا دیتا ہے۔ صرف تربت سید الشہداء پر پیشانی رکھنے سے اللہ ناقص نماز کو کامل نماز والا رتبہ عطا کر دے۔ جوان بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، کربلا کا پیغام نماز ہے۔ خاک کربلا تربت مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارا منبر رشد و ہدایت ہے۔ میں متعدد مرتبہ سفر میں
لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو دیکھا وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، باقی لوگوں کی طرح اسی قالین پہ پڑھ لی، اسی جائے نماز پہ پڑھ لی، سجدہ گاہ کا اہتمام نہ کیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت میں کپڑے پر نماز نہیں ہوتی، پلاسٹک پر نماز نہیں ہوتی۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تو جب آپ نمازی ہیں تو آپ کو وہ اہتمام کرنا چاہیے، آپ کو فکر ہونی چاہیے میں نے نماز پڑھنی ہے تو میرے پاس وہ چیز تو ہو نا کہ جس پر سجدہ مکتب اہل بیت میں جائز ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں ہاتھ پہ سجدہ کر لیتے ہیں، غلط ہے، ہاتھ پہ بھی سجدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی تحفۃ العوام وغیرہ میں کہیں لکھا ہوا ہے تو وہ کسی غیر ذمہ داری سے لکھا ہے، اپنے فقہا کی طرف رجوع کریں۔ ہاتھ پہ بھی سجدہ نہیں ہے، قالین پہ بھی نہیں ہے، جائے نماز پہ بھی نہیں ہے، کپڑے پر بھی نہیں۔ پتھر پر کر سکتے ہیں، کاغذ پر کر سکتے ہیں۔ اور اگلی بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں متعدد مرتبہ مساجد میں دیکھا، گھروں میں دیکھا، خاکِ کربلا ہے، پتہ نہیں کب سے وہ اس پہ سجدہ ہو رہا ہے، اور اس پہ اتنی چکناہٹ اور تیل اور میل جمع ہو چکی ہے کہ وہ سیاہ ہوگی سجدے گا۔ اب وہ سجدہ اس خاک پر نہیں ہو رہا، اس میل پر ہو رہا، اس چکناہٹ پر ہو رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ جب سجدے گاہ پر میل چکناہٹ جمع ہو جائے اس کو کہیں فرش کے ساتھ یا ادھر ادھر رگڑ لیں تاکہ وہ چکناہٹ دور ہو جائے۔ خاک پر سجدہ کرنا ہے، میل اور چکناہٹ پر نہیں کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے۔ مسئلے کی وضاحت ہو گئی؟ پھر بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ مومنین کرام، اور اگلی بات وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ جتنی تاکید پیغمبر اور آل پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر کی، کسی اور امام معصوم کی زیارت کی اتنی تاکید نہیں ہے۔ تمہارے سال کی جو اہم ترین اسلامی تاریخیں ہیں، شبہ قدر کو دیکھ لو، نیمہ شعبان کو دیکھ لو، 27 رجب یوم بعثت پیغمبر کو دیکھ لو، تم عید فطر، عید قربان کو دیکھ لو، حتیٰ تم عید غدیر کو دیکھ لو، 10 محرم تو ہے ہی ہے، 40 تو ہے ہی ہے، باقی بھی سال بھر میں جتنی اہم اسلامی تاریخیں ہیں ان تمام اسلامی تاریخوں پر سب سے افضل عمل زیارت امام حسین۔ کسی اور امام کے لیے اتنی تاکید نہیں ہے۔ ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، انسان، مولا فرماتے ہیں انسان جتنا متقی، پرہیزگار، نمازی، شب زندہ دار، تہجد گزار، روزے دار، زکوٰۃ کا پابند، حج اس نے ہر سال کیا ہو، جتنا بڑا متقی پرہیزگار، اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں گیا اور موت آ گئی، مات منتقص الدین و منتقص الایمان، امام فرماتے ہیں جب مرے گا تو اس کا دین بھی ناقص، اس کا ایمان بھی ناقص۔ امام فرماتے ہیں باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا جو امام حسین علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھتا اس پر واجب ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے۔ اور کم سے کم صلہ، اللہ اکبر، سدیر سیرفی چھٹے امام کے صحابی ہیں۔ سدیر سیرفی آقا کی خدمت میں آئے اور امام نے فرمایا تم ہر روز جاتے ہو میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے؟ کہا نہیں، ہر روز تو نہیں جاتا۔ مہینے میں ایک بار جاتے ہو؟ نہیں۔ سال میں ایک بار جاتے ہو؟ آقا کسی سال چلا جاتا ہوں، پھر کئی سال نہیں جاتا ہوں۔ فرمایا تو ہر روز 5 مرتبہ زیارت کیوں نہیں کرتا میرے جد حسین کی؟ آقا میں بصرہ
کے اطراف میں رہتا ہوں، میں تو کربلا سے بہت دور رہتا ہوں، ہر روز میں کیسے جا سکتا ہوں کربلا؟ آقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے ممکن نہیں، زیر آسمان چلے جاؤ اور میرے جد کی قبر کی طرف اشارہ کر کے بس ایک بار کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، یہ تیری ایک زیارت لکھی جائے گی۔ اور چھٹے امام نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اس ایک جملے پر ایک حج اور مقبول عمرے کا ثواب تیرے نام میں آ۔ کیا تم دن میں 5 بار بھی نہیں کہہ سکتے السلام علیکہ یا ابا؟ اپنے دلوں کو روانہ کرو کربلا، کہو السلام علیکہ یا ابا، یہ تمہاری ایک زیارت۔ ابن وہب کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا، امام کا سر سجدے میں تھا اور امام صادق علیہ السلام اپنے جد مولا حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس دعا کے جملے سنیے، اے اللہ تو نے جو ہمیں حق ولایت مرحمت کیا، ہمیں حق شفاعت عطا کیا، تو نے ہمیں ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، اے اللہ تجھے اس حق کا واسطہ، میرے جد امام حسین علیہ السلام کے زائرین نے میرے جد کی زیارت کے لیے مال خرچ کیا، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دیں، تاریخ آپ کے سامنے، بیٹے قتل ہوئے زیارت نہیں چھوڑی، ہاتھ کاٹے گئے زیارت نہیں چھوڑی، پاؤں کاٹے گئے زیارت نہیں چھوڑی، قربانیاں دی۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے جد امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی ان چہروں پر رحم کر، سورج کی گرمی نے جن کے رنگ متغیر کر دیے، میرے جد کے زائرین کے ان رخساروں پر رحم کر جو قبر حسین سے مس ہوتے ہیں، زائرین کی ان آنکھوں پر رحم کر جن سے غم حسین میں آنسو جاری، ان دلوں پر رحم کر جن دلوں میں حسین کا غم رہتا، ان آوازوں پر، یہ جو تم بلند آواز سے روتے ہو، یہ جو بلند آواز سے گریہ کرتے ہو، یہ جو دھاڑے مار مار کے چیخ کے روتے ہو، بڑی معتبر حدیث ہے جو پڑھ رہے امام صادق دعا کر میرے اللہ ان آوازوں پر رحم کر جو میرے جد حسین کے غم میں بلند ہو، ان آوازوں پر رحم کر جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، امام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میں ان زائرین کی جان کو، مال کو، ان کے بدن، ان کی روح تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اے اللہ قیامت کے دن جام کوثر سے انہیں شراب کر اور ان کی حفاظت فرمانا، اور شب و روز زائرین حسین کا تو خود محافظ بن جا۔ اس سجدے کی حالت میں دعا کی، سجدے سے سر اٹھایا۔ ابن وہب کہتا ہے فرزند رسول آج تو میں نے آپ کی زبان سے ایسی دعا سنی، ایسی دعا اگر آپ کسی ایسے شخص کے لیے بھی کر دیتے، اس اللہ کی معرفت ہی نہ ہو، میرا یقین ہے اللہ اس پر بھی عذاب نہ کرتا۔ جو خدا کو پہچانتا ہی نہیں ہے، ایسی دعا اس کے لیے بھی اگر کر دیتے اللہ اس پر عذاب نہ کرتا۔ فرمایا ابن وہب تو کیوں نہیں گیا میرے جد کی زیارت کے لیے؟ ابن وہب کہتا آقا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا اتنا اجر ہے۔ جملہ سنیے، فرمایا تو نہیں چاہتا ابن وہب، تو نہیں چاہتا اللہ تجھے ان لوگوں میں دیکھے جن کے لیے رسول اللہ دعا کرتے ہیں، جن کے لیے مولا علی دعا کرتے ہیں، جن کے لیے سیدہ طاہرہ دعا کرتی ہیں؟ کیا تو نہیں چاہتا اللہ تجھے ان لوگوں میں سے دیکھے انبیاء کی روحیں جن سے مصافحہ کرتی ہیں اور رب کے ملائکہ رحمت جن سے مصافحہ کرتی ہیں؟
کسی اور کی زیارت کے لیے تاکید نہیں ہے۔ اور اگلی بات، 14 معصومین میں سے 13 معصومین کی قبریں 14واں پردہ غیب میں۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، ہمارے فقہاء کا فتویٰ اسی حدیث کے مطابق ہے۔ ہر امام معصوم کی، ہر معصوم کی زیارت کا بہت اجر ہے، پورا باب ہے جہاں ہر معصوم کی زیارت کا اجر اور ثواب بتایا گیا ہے۔ لیکن چھٹے امام کی حدیث ہے، رسول اللہ کی زیارت پہ اگر جانا چاہتے ہیں، مال کے ضائع ہو جانے کا یا جان کا خطرہ ہے، دشمن حملہ کر دے گا، فرمایا مت جاؤ، رسول اللہ کی زیارت کو چھوڑ دو۔ بلکہ اگر زیارت کے لیے اب جاؤ گے نا، اگر جان کا خطرہ ہے پھر جاؤ گے، وہ سفر حرام ہے، وہ سفر معصیت بن جائے گا۔ چھوڑ دو ائمہ بقی کی زیارت، چھوڑ دو کاظمین سامرہ مشہد کی زیارت، چھوڑ دو نجف اشرف کی زیارت، لیکن واحد زیارت مولا حسین علیہ السلام کی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے میں جان جانے کا یقین بھی ہو تو پھر بھی جاؤ، مولا حسین کی زیارت ہو۔ اور یہ خصوصیت مولا حسین کے علاوہ باقی کے لیے نہیں ہے۔ اگر چاہوں تو اسی پہ باقی مجلس بھی پڑھ دوں، لیکن نہیں، کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا ہے۔ مومنین کرام، شیعت، تشیع، 4 چیزیں شیعت کا تشیع کے ستون شمار ہوتے ہیں۔ 4 چیزیں ہمارے ستون ہیں۔ پہلی چیز بعثت، یعنی رسول اللہ کے مبعوث برسالت ہونے کا عقیدہ۔ جو بعثت پر ایمان نہیں رکھتا وہ شیعہ نہیں، مسلمان نہیں۔ بعثت کے بعد دوسری چیز جو تشیع کے لیے ایک رکن کی حیثیت رکھتی ہے وہ غدیر ہے۔ او بھائیو، جس اسلام میں غدیر نہیں پھر وہ اسلام نہیں رہتا۔ وہ داعش بنتے ہیں، وہ طالبان بنتے ہیں، وہ خارجی بنتے ہیں، وہ ناصبی بنتے ہیں، وہ دشمنان اہل بیت بنتے ہیں، جس میں غدیر نہ ہو۔ کتنے لوگ میرے ساتھ پرواز کرو کہ جملہ کہوں؟ خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، مسلمانوں نے اپنی جنہیں سب سے زیادہ صحیح کتابیں کہتے ہیں ان میں یہ تک تو روایتیں آ گئیں کہ کسی شخص کے کان میں رسول اللہ نے کوئی بات کی، لوگوں نے سن لی۔ میرے ساتھ سفر کرو، پیغمبر کسی کے کان میں بات کر رہے ہیں، ان یار لوگوں نے وہ تو سن لی جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دوپہر کے وقت پالان کے منبر پہ علی کے بازو بلند کر کے من قلت مولا فہذا علی مولا فرمایا، وہ غدیر یاد نہ رہا۔ پہلا ستون بعثت، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دوسری چیز غدیر، من کنت مولاہ فہذا علی۔ تیسری چیز جو تشیع کا اصول ہے وہ عاشور ہے، وہ کربلا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا عزاداری امام حسین کے لیے آپ کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا اللہ نسیتم کما نسیتم الغدیر، فرمایا عاشورہ کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری تاکید اتنا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ کہیں تم
غدیر کی طرح عاشور کو بھی بھلا نہ دو۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، غدیر کے بھلائے جانے کا نتیجہ عاشور ہے۔ اگر غدیر نہ بھلایا جاتا، اگر حق امیر المومنین غصب نہ ہوتا تو کبھی کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا۔ بعثت، غدیر، کیا؟ عاشور اور ظہور امام۔ عقیدہ ظہور امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف، یہ تشیع کے مضبوط 4 رکن ہیں، ان میں سے ایک کا انکار بھی وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں گے احباب، میرے لیے دعا بھی کریں گے، میں آپ کے لیے دعا گو۔ میں نے اس عشرے کے لیے جس آیت کو موضوع کلام بنایا وہ آیت النجوہ ہے، 28واں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ، جو آیت میں نے پڑھی۔ آج چونکہ ابتدائی تمہیدی گفتگو تھی مقدمتاً، صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، کل سے انشاءاللہ پھر اس آیت پہ روشنی ڈالیں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھو آقا کی ذات پہ، فرماتے ہیں مولا علیہ السلام، ان فی القرآن لآیۃ ما عمل بعہد من قبلی ولا یعمل بعہد من بعدی۔ شیعہ خوش نصیب ہو۔ مولا امیر فرماتے ہیں شیعہ سنی سب نے لکھا، میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا، وہ آیت آیت نجوہ ہے۔ سورہ مجادلہ کی 12 نمبر آیت فرماتے صرف تنہا پوری امت میں علی نے عمل کیا، کسی نے عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس آیت پر کسی نے عمل نہ کیا مولا علی نے اس پر بھی عمل کیا۔ قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی حکم خدا اور کوئی حکم رسول ایسا نہیں ہے جس پر مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے عمل نہ کیا۔ میں نے اس عشرے میں 2 باتیں اور کرنی ہیں، تھوڑی سی جو انفرادیت ہے۔ ہر روز 2-3 آیات پڑھوں گا، پھر سوچیں گے کہ ہمارے مولا نے تو ہر آیت پر عمل کیا ہے، کیا ہم نے بھی ان آیات پر عمل کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو پھر اللہ کا شکر کریں گے، نہیں کیا تو پھر عمل کرنے کا وعدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ اور دوسری بات، قرآن عزادار ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ قوم شیعہ کا بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے جب سے مظلوم کی مجالس میں آنا شروع کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، دکھ کی بات بھی ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے مجلسیں سنتے سنتے، جس مظلوم کا ذکر ہے، جس آقا کی عزاداری ہے، 28 رجب مدینہ چھوڑنے سے لے کے خود روز عاشور آقا کی شہادت تک متعدد خطبات ہیں مولا حسین علیہ السلام کے۔ وہ خطبات نہ ہمیں سنائے گئے، نہ بتائے گئے، نہ ہم نے خود پڑھے، نہ کسی نے پڑھ کے سنانے کی کوشش کی۔ میں نے اس عشرے میں ہر روز مولا حسین کے خطبے سے بھی تھوڑا تھوڑا آپ کو اقتباس سنانا ہے، تاکہ تحریک کربلا کو سمجھنے میں آسانی ہو، مولا حسین علیہ السلام کے افکار دنیا تک پہنچیں۔ مولا حسین چاہتے کیا تھے؟ مولا حسین کا قیام کن کے خلاف تھا؟ مولا حسین نے قیام کیوں کیا؟ مولا کی گفتگو سے پتہ چلے گا نا۔ تو انشاءاللہ ہر روز تھوڑا تھوڑا ایک
خطبہ مختلف جگہ کے وہ بھی عرض کروں گا۔ آج کے لیے میں 2-3 آیات جو پڑھنے لگا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا نے تو ہر آیت پر عمل کیا ہے، اور ہم نے کتنی آیات پر عمل کیا۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔ ہم شب و روز میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ ہم کتنا اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں؟ میں آسانی کرتا ہوں۔ چھٹے امام سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا، مولا یہ فرمائیے جو اللہ فرماتا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس کثرت سے اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہ 1000 دانے والی تسبیح لے کے اللہ 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 کرتے رہیں، یہ کثرت مراد کیا مراد ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ہر نماز واجب کے بعد تسبیح زہرا پڑھتا ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہر نماز واجب کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے، چھٹے امام نے فرمایا وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اوئے ہوئے، ہاں جی، مجمع کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں اگر پتہ چل جائے کہ فلاں میاں صاحب آج تیرا یہ تجھے یاد کر رہے تھے، ہاں پرائم منسٹر نے تجھے یاد کیا اور خدا نہ کرے وہ یاد کرے۔ خدا کی قسم اللہ تمہیں یاد کرے، لیکن وہ صرف چاہتا ہے تم پہلے مجھے یاد کرو۔ اور اگلی بات، مومن بیٹھے ہو نا، مومن سنو، الذین آمنوا، الذین آمنوا، سورہ مبارکہ رات ہے، مومنوں کی نشانی بیان اللہ کر رہا ہے۔ وہ جو لوگ مومن ہیں، وہ جو ایمان لائے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے۔ مومن کا دل کس سے مطمئن ہوتا ہے؟ یاد خدا، یاد خدا۔ پھر آگے فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے دلوں کو۔ زیادہ لمبا نہ ہو جاؤں، انشاءاللہ 2-3 آیات، اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوگی، ممبر ہے اسی لیے۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 26 رجب یا 27 رجب کو گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاشمی شیر جوانوں کو تیار کیا، مجھے دربار میں بلایا گیا ہے اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ امام نے پہلے فرما دیا، فرمایا میں جانتا ہوں معاویہ مر گیا ہے، یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، اور شاید ولید مجھے یزید کی بیعت کے لیے بلا رہا ہے۔ جوانوں کو ساتھ لیا، 18 ہاشمی جوان دروازے پہ روک دیا، تم انتظار کرو، میں اکیلا جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو دروازے توڑ کے بھی اندر آ جاؤ، اور اگر میری آواز بلند نہ ہو تو دروازوں پہ ٹھہر۔ امام حسین علیہ السلام گئے، ولید نے وہی ہوا، معاویہ کے مرنے کی خبر دی،
میرے آقا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید کا خط پڑھ کے سنایا کہ آپ کی بیعت کا مطالبہ ہے کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رات کا وقت ہے، دن ہونے دو، بڑے دربار میں لوگوں کے سامنے میں بتاؤں گا کس کی بیعت ہونی چاہیے، کس کو بیعت کرنی چاہیے۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ مروان بیٹھا تھا، مروان کہتا ہے ولید سے اب اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گیا، اب اگر حسین نے بیعت نہ کی تو پھر کبھی حسین پر قابو نہ پا سکے گا، ابھی حسین سے فیصلہ لو، یا بیعت کرے یا حسین کا سر کاٹ دو۔ جب امام حسین کے قتل کا مروان نے کہا نا ولید سے، اس وقت میرے آقا نے مروان کو خطاب کر کے فرمایا انت یبن الزرقاء تقتلنی ام ہوا، اے نیلی آنکھوں والی ماں کا بیٹا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ یہ یبن الزرقاء، یہ وہ گندی عورتیں جو اپنے اس فحش کام کی وجہ سے شہرت رکھتی تھیں، یبن الزرقاء امام نے فرمایا تو قتل کرے گا مجھے، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، کذبت باللہ سمتا، خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا اور تو نے گناہ کیا۔ ولید سے فرمایا اے ولید، اے حاکم مدینہ، انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، ومختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، ومحل الرحمہ، ہم رحمت پروردگار کا مقام ہے، بنا فتح اللہ، ولید اللہ نے اس کائنات کو ہمارے پیدا کرنے سے پیدا کیا تھا، کائنات کا آغاز ہم سے ہوا ہے، وبنا ختم، اور ہم پر یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اور سن لے فیصلہ، اب کل کا انتظار نہیں، سن لے ابھی میرا فیصلہ، یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق، یزید ایک فاسق و فاجر گناہگار انسان ہے، وہ شرابی ہے، وہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، وہ اعلانیہ فسق و فجور اور گناہ کرتا ہے، مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت کر نہیں۔ لیکن نصبح و تصبحون، صبح کو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تو بھی انتظار کر، اینا احق بالخلافت والبیعہ، پھر دیکھیں گے کہ خلافت کا ہم میں سے حقدار کون ہے اور کس کی بیعت ہونی چاہیے، اور کس کی بیعت۔ یہ وہ مختصر سا خطبہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے چلتے وقت ولید کے دربار میں پڑھا۔ بس شیعو خوش نصیبو، جب چاہو مظلوم کی صف عذابی چھالو، اور جب چاہو زہرا کے لال کا پرسہ سیدہ کی فارغہ میں پیش کر دو، تو خدا کے لیے ہنسوں کی قدر و قیمت جان دو۔ علامہ علی نقوی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہم نہ روتے حسین کو اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا۔ فرماتے تھے امام حسین کو رونے والوں کی کمی نہیں تھی، امام حسین کو رونے والوں کی کمی نہیں تھی، کربلا میں زینب اور کلثوم جیسی بہنیں، فاطمہ و سکینہ جیسی بیٹیاں، رباب جیسا حرم، سید سجاد جیسا بیٹا، لیکن کب رونے دیا گیا؟ ادھر سر کٹ کے مظلوم کا نیزے پر سوار ہوا، شمر دستہ فوج کا لے کے خیموں میں داخل ہو گیا، کب رونے دیا گیا؟ یہی وجہ
وجہ ہے میری آقا زادی زینب کربلا سے شام تک پانی کی پیاسی نہ رہی، بھائی کو رونے کی پیاسی رہی۔ جب بھی وقت ملتا تھا نا سید سجاد سے یہی پوچھتی تھی، سجاد بیٹا ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی کو رو لوں؟ ہم کیا روئیں گے مولا حسین کو، کتنا رو سکتے ہیں؟ مولا حسین کو رو گیا ہے تو سید سجاد رو گیا ہے۔ عشرے ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو، ہماری مجلس کا نام مجلس عزا ہے، ہم رونے کے لیے مجلس کرتے ہیں، ہم صف عزا بچھاتے ہیں رونے کے لیے، مظلوم کے غم میں۔ علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو، آل محمد کے دکھ سنائیں، ہم رو سکیں، گریہ کر سکیں، لیکن اللہ گواہ ہے واقعہ کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے امام سجاد، اور 35 سال روتے رہے اور خون روتے رہے۔ امام سجاد کے رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا تو غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، فرماتے کیف اشرب الماء بقوت لا بیعطشانا، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا۔ غلام کھانا لا کے رکھتا، کھانے پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، کیف آکل بقوت لا بیجایا، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ منال کوفی آیا، عرض کی آقا بس کریں، کب تک روئیں گے؟ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے، آپ کے آنسو تھم جائیں۔ مولا نے فرمایا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا پڑھا ہے۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے اتنا روئے تھے یعقوب، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ منحال میں نے تو 18 فخر یوسف خاطر کربلا، خاک و خون میں غلطان دیکھے۔ عرض کی آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ جناب عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ اس وقت مولا سجاد نے فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار کا، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے۔ جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا، اور زدارو یہی وجہ تھی جب بھی آقا سے پوچھا کہ آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، آقا نے کبھی کربلا کا نام لیا، رو کے فرماتے تھے اشار اشار علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رب